حسان رضا بریلوی حسان بھائی جواب جھکا کے سر کو ادب سے حسین لکھتا ہوں، قلم میں عطر لگا کر حسین لکھتا ہوں، حسین نام سے کچھ ایسا عشق ہے مجھ کو، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، ہوا میں رنگ اڑا کر حسین لکھتا ہوں، اسی لیے تو ہم کہتے ہیں مانگو دعا حسین سے خالی نہ جائے گی، بات ان کی خود خدا سے بھی ٹالی نہ جائے گی، ابے تو بھی غم حسین میں آنسو بہا کے دیکھ، خدا کی قسم اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی، اتنی خوشی ملے گی سنبھالی نہ جائے گی۔ اراکین کمیٹی کو حکم کی تعمیل کرتے ہوئے آپ کی پاکیزہ سماعتوں کے حوالے اپنی جماعت کے بہترین عالم دین کی بارگاہ میں گزارش کرتا ہوں، جو الحمدللہ کچھ لوگ ایسے ہیں جو ان سے 5 وقت ملاقات کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 4 وقت ملاقات کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 3 وقت ملاقات کرتے ہیں، کچھ ایسے ہیں جو 2 وقت ملاقات کرتے ہیں، کچھ لوگ ایسے ہیں جو 1 وقت ملاقات کرتے ہیں، کچھ نرئی میں ایسے بھی ہیں جو 8ویں دن ملاقات کرتے ہیں، کچھ ایسے بھی ہیں جو سالانہ ملاقات کرتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی ہوں گے جو کبھی ملاقات ہی نہیں کرتے ہیں۔ آئیے اس وقت ملاقات کر لیں اپنی مسجد کے خطیب و امام، خطیب ذیشان، فصیح اللسان، حضرت علامہ قاری غلام جیلانی صاحب اللہ کی بارگاہ میں گزارش ہے حضرت آئیں اور اپنے مختصر خطاب سے ہم تمام سامعین کے قلوب کو نور و مجلہ فرمائیں، پورا مجمع ہاتھوں کو اٹھا کر استقبال کر لے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، شہید میلاد النبی، اعلان شہید اعظم، اعلان غوث اعظم، لقی اعلیٰ حضرت، اعلان سرکار تاج الشریعہ، کا ہندوستان، نرئی کا سنی مسلمان، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، عشق محبت، تکبیر، قریب مصطفیٰ ہے کوئی کوئی، حقیقت آشنا ہے کوئی کوئی، یوں تو حج کو جاتے ہیں لاکھوں کروڑ، لیکن مدینہ دیکھتا ہے کوئی کوئی۔ بھئی جواب نہیں حسن، بے شک جواب اسٹیج پر بیٹھے تمام تر علماء اہل سنت اور سامنے تشریف فرما سنی جنتی مسلمانوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ماشاءاللہ ادھر والوں نے زیادہ اچھے سے سلام کا جواب دیا ہے، پھر سے سلام کر لیں ادھر والوں کے لیے، السلام علیکم۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، الحمدللہ الذی ابدع الافلاک والارضین والصلاة والسلام علی من کان نبی و آدم بین الماء والطین وعلی آلہ وصحابہ اجمعین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین، صدق اللہ العظیم و صدق رسولہ النبی الامین الکریم، ونحن علی ذلک لمن الشاہدین والشاکرین والحمدللہ رب العالمین۔ آئیے ہم اور آپ مل کر سب سے پہلے آقا نامدار مدینے کے تاجدار حضور احمد مصطفیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ بیکس پناہ میں نذران عقیدت پیش کریں اور پڑھیں بابا ذکر اللہم صلی اللہ سیدنا شفیعنا مولانا محمد بارک وسلم صلی اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم۔ ماشاءاللہ حقیقت دیکھا جائے سب سے زیادہ مبارکباد کے لائق اس وقت کمیٹی والے ہیں۔ پورا سال یہ لوگ محنت کرتے ہیں اور اپنی گاڑھی کمائی سے اپنی رقم کو یہ سمجھ لو خون اور پسینے کی کمائی ہوئی قیمت کو اس وقت لگاتے ہیں۔ پورے سال کی محنت یہ رنگ لے کر کے آتی ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں پروردگار کی بارگاہ میں، مولا اللہ رب العزت کی بارگاہ میں میری دعا ہے پروردگار جب جب یہ لوگ جلسہ سجائیں اپنی محنت اور مشقت سے، اللہ رب العزت ان ساری محنت اور مشقتوں کو قبول فرمائے۔ اور ذرا تیزی سے بول دو آمین آمین۔ ماشاءاللہ سبحان اللہ، یہ کمیٹی والے لوگ بہت اچھے لوگ ہیں ماشاءاللہ، کمیٹی والے بھی اچھے ہیں، ہمارے گھر ہی کی تو بات ہی الگ ہے۔ جی جی بہت اچھے لوگ ہیں، اللہ رب العزت محبت کو سلامت رکھے۔
خیر ہمارے حسان بھائی نے بہت اچھے اچھے شعر سنائے. جی جی ہماری بہت خواہش ہے کچھ شعر سنا. جی بالکل مچل کے بولتے یا رسول اللہ. یا رسول اللہ. جی جی بالکل بالکل جی بالکل. اس وقت ابھی فی الحال مقتدیوں کی محبت دیکھی جائے گی. جی جی ہمارا ہے ہمارا یہ بھارت دیکھتے رہنا. بے شک. واہ واہ. ہمارا ہے ہمارا یہ بھارت دیکھتے رہنا. رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا. بے شک. ہمارا ہے ہمارا یہ بھارت دیکھتے رہنا. رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا. اور وفاداروں کی صورت میں بہت غدار وفاداروں کی صورت میں بہت غدار پھرتے ہیں. ارے بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت دیکھتے. واہ واہ. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت. بے شک. جواب نہیں. بالکل بالکل جواب نہیں. ماشاءاللہ اس شعر کی اللہ رب العزت ہمارے مقتدیوں کی محبت کو سلامت رکھے. جی جی والے بھائی ہماری ان سے ملاقات بہت کم ہوتی ہے. بہت کم ہوئی ہے سمجھ لو. حسان بھائی سے بہت کم ہوئی ہے. لیکن ماشاءاللہ اتنی محبتوں سے نواز رہے ہیں ہم شمار نہیں کر سکتے. جی بالکل. ساجد صاحب علاج ہے ماشاء اللہ. میرا صاحب قبلہ ماشاءاللہ بہت محبتوں سے نوازتے ہیں. جی جی حکم ہوا ہے کہ شعر کو دوبارہ پڑھا جائے. ذرا مچل کے بولتے ہیں یا رسول اللہ. ہمارا ہے ہمارا یہ بھارت دیکھتے رہنا. رہے گی میرے خواجہ کی حکومت دیکھتے رہنا. اور وفاداروں کی صورت میں بہت غدار پھرتے ہیں. ارے بہت ماریں گے ان کو اعلیٰ حضرت دیکھتے. ماریں گے ان کو اور شعر سنو بریلی والوں. شعر سنو. مسلک کے اعلیٰ حضرت کے چاہنے والے ہم. جی جی اپنی قسمت پہ ناز کرو. اپنی قسمت پہ ناز کرو. قسمت پر بالکل. ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا. بے شک. ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا. ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی. ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا. ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا. ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا. اور یارو یہ یوپی کیا یہ یوپی کیا وہ دلی کیا کرو کیا ذکر بھارت کا. عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا. نعرہ تکبیر. نعرہ رسالت. مسلک اعلیٰ حضرت حضرت علامہ غلام جیلانی منگری. ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج علاوت کا. ہمارے یامین حافظ صاحب کا حکم ہوا دوبارہ پڑھا جائے شعر کو. بالکل. ہمیں جھلسا نہیں سکتا کوئی سورج عداوت کا. ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا. ہمارے سر پہ سایہ ہے رضا کے عشق کی چھت کا. یہ یوپی کیا وہ دلی کیا کروں کیا ذکر بھارت کا. عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا. عرب میں بول والا ہے امام اہل سنت کا. اور یاروں میں آپ کو بتا دوں یہ کون ہے امام اہل سنت. کون ہے سیدی سرکار حضرت. قسم خدا کی مسلمانوں سنیوں بالخصوص بریلی والوں اپنی قسمت پہ ناز کرو. قسمت پر اپنی قسمت پہ ناز کرو. یہ جو بریلی والا جو امام ہے ہمارا یہ اگر ہم سبب کو ملا ہے تو کسی اور کے صدقے نہیں بلکہ سیدوں کے صدقے ہمیں ملا ہے. حضرات حضور سرور کائنات کے صدقے میں ہمیں ملا ہے. آؤ میں تم کو بتا دوں. آپ اگر آپ سبھی لوگ گھومنے پھرنے والوں میں سے لگتے ہیں کہیں نہ کہیں تو گئے ہوں گے. راجستھان آپ گئے ہوں گے. ایم پی میں آپ گئے ہوں گے. یو پی میں تو آپ گھومتے ہیں ماشاءاللہ. اسی طریقے سے اور صوبوں میں گئے ہوں گے. لیکن قسم خدا کی مسلمان ہو آپ جاؤ راجستھان کی سرزمین پر اور ان سے پوچھو کہ بتاؤ مسلک اعلیٰ حضرت کو جانتے ہو. قسم خدا کی مسلمان ہو ان کی زبان پر صرف ایک ہی جملہ ہوگا. ایک ہی جملہ ہوگا. ارے اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. مچل کے بولو سبحان اللہ. اعلیٰ حضرت ہماری جان ہے. میں جھارکھنڈ کی سرزمین پہ گیا. وہاں پر میں نے ان سے سوال کیا لوگوں تمہاری تہذیب الگ ہے تمہارا تمدن الگ ہے تمہارا کلچر الگ ہے. ارے تم اعلیٰ حضرت کو کیسے جانتے ہو. قسم خدا کی مسلمانوں کشمیر کی وادیوں میں جاؤ اور وہاں کے لوگوں سے پوچھو کہ تمہاری زبان الگ ہے تمہارا تہذیب الگ ہے تمہارا تمدن الگ ہے تمہارا کلچر الگ ہے تمہارا
تو قسم خدا کی مسلمانوں ان سب نے ایک زبان ہو کر کے یہ کہا کہ مولانا تم کو نہیں پتا باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، باقی رضا کی کوہ ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے۔ ذرا زور سے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سرکار کی آمد، دیدار کی آمد، طاہا کی آمد، یاسین کی آمد، مسلک اعلیٰ حضرت زمین نرائی واقعی علامہ مولانا قاری غلام جیلانی صاحب قبلہ زندہ باد، زندہ بھائی جواب ہمالا رضا کا ہے، جس سمت دیکھیے وہ علاقہ رضا کا ہے، وہ علاقہ رضا کا ہے۔ حضرات آج سبھی بیٹھے اس وقت نبی کی محبت میں بیٹھے ہوئے ہیں، سبھی نبی کی محبت میں بیٹھے ہیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ بتاتا ہوں نبی کی محبت کے تعلق سے۔ حضرات ایک صحابی رسول ہے، ایک صحابی رسول ہے جن کا نام حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے۔ حضرات گرامی آج لوگ کچھ کہہ دیا کرتے ہیں کہ نبی کی تعظیم کے لیے کھڑا ہونا شرک اور بدعت ہے۔ حضرات گرامی کچھ لوگ کہہ دیتے ہیں نبی کی ولادت پر خوشی نہیں منانا چاہیے۔ میں ان سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب تمہارے گھر میں بچے کی ولادت ہوتی ہے، جب تمہارے گھر میں کوئی بچہ پیدا ہوتا ہے تو اپنے دوستوں کو تم مٹھائیاں تقسیم کرتے ہو، تم اپنے دوستوں کو اپنے گھر پہ بلاتے ہو، دعوت دیتے ہو اور خوشی سے نہ جانے کیا سے کیا کرتے ہو، اور یہ سمجھ لو مجھے جب تم اپنے لوگوں کو سناتے ہوئے نظر آتے ہو، اور جب نبی کی ولادت کی بات آتی ہے تو تم یہ کہتے ہو یہ سب بدعت ہے، یہ سب جائز نہیں ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں سنیو تمہیں مبارک ہو، کیونکہ تم ان کے ماننے والے ہو۔ جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے خوشی منایا تھا، صحابہ کرام نے خوشی منائی تھی، اور حضرات گرامی جب حضور کی ولادت ہوئی تھی تو اللہ رب العزت نے فرشتوں کو حکم دیا تھا کہ اے فرشتوں میرا محبوب دنیا پہ جا رہا ہے، تم خوشی مناؤ۔ اللہ اکبر مسلمانوں، میں آپ لوگوں سے کہنا چاہتا ہوں اے سنیو تم کو مبارک ہو، کیونکہ سب سے زیادہ جس نے رویا رویا تھا وہ شیطان تھا۔ آج کل کے بھی شیطان اپنی اس دنیا میں اس دھرتی پر رہ کر کے نبی کی بے وفائی کا ثبوت دیتے ہیں اور کہتے ہیں نبی کی ولادت پر خوشی نہیں منانا چاہیے، کہ ہم کہتے ہیں کہ نبی کی ولادت پر خوشی منانا چاہیے، اور ہم سنیوں کے دلوں میں نبی کی محبت بس چکی ہے، اس کو نکالنا ناممکن ہے۔ اور اسی لیے تو کسی شاعر نے کیا ہی خوب کہا تھا کہ نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوش ہیں۔ نثار تیری جواب نثار تیری نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ حضرات سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں۔ یہ نبی کی محبت کے لیے جلسہ ہے، حضرات گرامی نبی کی محبت کے لیے جلسہ ہے۔ حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہ بہت جلیل القدر صحابی ہے، یہ جنگ حنین میں شریک ہوئے تھے۔ قسم خدا کے مسلمانوں یہ جنگ حنین میں شریک ہوئے، جب مسلمانوں کے پیر اکڑنے لگے نبی کونین صلی اللہ علیہ وسلم کی ناموس کی حفاظت کے لیے حضرت حارثہ بن نعمان آگے کھڑے ہو گئے، نبی کے کونین کی ڈھال بن گئے۔ اللہ اکبر مسلمانوں، جب ڈھال بن گئے یہ واقعہ وہاں پر ختم ہو گیا۔ جنگ حنین میں صحابہ فرشتوں کے سردار حضرت جبریل امین بھی اس واقعے کو دیکھ رہے تھے، فرشتے بھی موجود تھے۔ ایک دن ایسا ہوا کہ حضور علیہ السلام حضرت جبریل امین سے حضرت دہیہ کلبی کے شکل میں ملاقات کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے۔ حضرت حارثہ بن نعمان کہتے ہیں کہ میرا گزر ہو گیا، میں نے ان سے سوال نہیں کیا یہ کون ہے، کیونکہ میں نے پہچان لیا تھا کہ حضور جس سے باتیں کر رہے ہیں یہ دہیہ کلبی ہے، لیکن حقیقت میں وہ دہیہ کلبی نہیں بلکہ وہ جبریل امین تھے، کیونکہ جبریل امین حضرت دہیہ کلبی کے شکل میں آیا کرتے تھے۔ حضور علیہ السلام نے حضرت حارثہ بن نعمان سے بلا کر کے ارشاد فرمایا، جب حضرت جبریل امین چلے گئے ارشاد فرمایا اے حارثہ بن نعمان جانتے ہو یہ
جن سے میں بھی باتیں کر رہا تھا تو وہ کہنے لگے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ حضرت دحیہ کلبی تھے. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے حارثہ بن نعمان نہیں یہ دحیہ کلبی نہیں بلکہ جبریل امی تھے. قسم خدا کے مسلمانوں میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے حارثہ بن نعمان جبریل امی تمہارا ذکر کر رہے تھے اور وہ یہ کہہ رہے تھے کہ اے یا رسول اللہ علیہ السلام یہ حارثہ بن نعمان وہی ہے نا کہ جب جنگ حنین میں مسلمانوں کے پیر اٹھ گئے تھے تو انہوں نے آپ کے سامنے ڈھال بن کے اپنے جسم کو لگا دیا تھا. قسم خدا کے مسلمانوں جبریل امی کہتے ہیں یا رسول اللہ علیہ السلام آج اگر حارثہ بن نعمان مجھ کو سلام کرتے تو میں اس سلام کا جواب دیتا. میرے سرکار نے ارشاد فرمایا اے حارثہ بن نعمان اگر تم سلام کرتے تو جبریل امی اس کا جواب دیتے. اب یہاں پر پوائنٹ کی بات دیکھیں کہ جو لوگ نبی کی عزت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں جو نبی کی عظمت کے لیے کھڑے ہوتے ہیں ان کے لیے فرشتوں کا سردار سلام کرنے کا انتظار کرتا ہے. بے شک سبحان اللہ. فرشتوں کا سردار سلام کا منتظر رہتا ہے. فرشتوں کا سردار حضرت حارثہ بن نعمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے لیے حضرت جبریل امی کہتے ہیں کہ اگر یہ مجھ کو سلام کرتے تو میں ان کا جواب ضرور دیتا. یہاں پتہ چلتا ہے سنیوں لوگ چلتے ہیں چلنے دو. ارے اعلیٰ حضرت نے بہت پہلے کہا تھا کہ حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. حشر تک ڈالیں گے ہم پیدائش مولا کی دھوم. مثل وارث نجم کے قلعے گراتے جائیں گے اور خاک ہو جائے عدو چل کر مگر ہم تو رضا. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. دم میں جب تک دم ہے ذکر ان کا سناتے جائیں گے. حضرات میں اپنی گفتگو کو یہیں پر ختم کرتا ہوں. زندہ باد. جواب کہ جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں. جشن میلاد مناؤ کہ حضور آئے ہیں. دشمنوں کو بھی بتاؤ کہ حضور آئے ہیں. کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہیں دھومیں. کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں. کس کے آنے کی دو عالم میں مچی ہیں دھومیں. کوئی پوچھے تو بتاؤ کہ حضور آئے ہیں. آپ سنی ہیں تو کانٹوں کی زمین پہ چل کر پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں. پھول کے پیڑ لگاؤ کہ حضور آئے ہیں تاکہ دندان بھی شیطان کے کھٹے ہو جائیں. سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے ہیں. سب کا منہ میٹھا کراؤ کہ حضور آئے ہیں. آمد رسول کے حوالے سے اعلیٰ حضرت کے شعر سامنے رکھ کر کے آپ نے بہترین تقریر حضرت مولانا قاری غلام جیلانی صاحب قبلہ سے سماعت کی ہے. وقت بہت کم ہے کام بہت زیادہ ہے اور خدا کی قسم بڑی تعریف آپ کی سنی تھی. اس تعریف سے کہیں زیادہ بڑھ کر کے آپ کی سماعتیں ہیں. اللہ پاک آپ سب کی سماعتوں میں مزید برکتیں عطا فرمائے. اور کمیٹی والوں کو دل سے مبارکباد پیش کرنا چاہوں گا کہ انہوں نے اتنا بڑا جلسہ سجا کر کے ہمیں اور آپ کو بلا کر سننے سنانے کا موقع دیا. اور آمد رسول کے حوالے سے حسان رضا بریلوی نرئی کے ممبر شریف سے علماء اکرام کو گواہ بنا کر کے ایک شعر پڑھنا چاہتا ہے. اور یہی جلسے کا پیغام ہے. وہ ملک چین ہو یا ملک روس نکلے گا اگر مشین میں پھل ہے تو جوس نکلے گا. وہ ملک چین ہو یا ملک روس نکلے گا اگر مشین میں پھل ہے تو جوس نکلے گا. کہیں کا ملک ہو لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پیارے نبی کا جلوس نکلے گا. کہیں کا ملک ہو لیکن میرا یہ دعویٰ ہے کہ میرے پیارے نبی کا جلوس نکلے گا. اسی لیے ہم کہتے ہیں دیواروں پر سجاؤ سرکار آ رہے ہیں. ہمیں یار کم سے کم سبحان اللہ کہیے. زندہ دلی کے ساتھ ماشاءاللہ ذرا محبت سے کہیے سبحان اللہ اور ہاتھ اٹھا کر کہیے یا رسول اللہ. اللہ کا شکر ہے
कुर्बान भाई भी अपने हाथ कुर्बान कर रहे हैं और अपने हाथों के साथ साथ अपने नोटों को भी कुर्बान कर रहे हैं। ये तो नोट है, अगर नबी के नाम पर जान देने की बारी आ गई तो नरई का हर बच्चा गुलाम नबी अपने नबी के नाम पर जान भी दे सकता है, माल भी दे सकता है, बच्चों को कुर्बान भी कर सकता है। और क्यों ना करे, ये अकील भाई की जुबान और हसन रज़ा बरेलवी के दिल की पुकार सुन ले कि नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा। अगर आप भी दे देंगे तो जरा हाथ उठाकर नबी को पुकारे, कह दे लब्बैक या रसूल अल्लाह। नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा तो जालिम सुन, तेरे मकान में घुसकर अजान दे दूंगा। अगर अरे तकबीर, नारा रिसालत, मसलके आला हज़रत, बस्ती बनती करिया करिया, बस्ती बनती करिया करिया, इल्म का दरिया, फैज़ का दरिया, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खुदा की कसम, नरई के लोग इतने अच्छे हो ना, इतने अच्छे हो, सबको पकड़ के अपने घर ले जाओ और एक कमरे में बंद कर दूं, एक कमरे में आप सबको बंद कर दूं, मैं आपके सामने रहूं, आप मेरे सामने रहें। मैं नबी की नाम के शेर पढ़ पढ़ के मस्त होता रहूं, आप नबी की नाम के शेर सुन सुन के मस्त होते रहे। है कि नहीं? इतने अच्छे हैं। वरना नरई वालों, कमेटी वालों, कभी कभी मैंने ऐसे भी जलसे किए हैं कि मेरा खाता भी नहीं खुलता, ऐसे ही खाली हाथ घर चला जाता हूँ। मगर अल्लाह का शुक्र है, नरई वालों ने शतक पे शतक लगवा चुके हैं। अल्लाह का शुक्र है, आज पता नहीं आज के जलसे में कितने शतक लगेंगे, ये ना मुझे पता है न कमेटी वालों को पता है कि जलसा सुनने वालों को किसी बात से कोई तकलीफ है। अगर लग जाए तो कोई तकलीफ थोड़ी है, अच्छी बात है। अगर एक मौलवी थोड़ा मालदार हो जाएगा तो कभी कभी आपका भी काम चलता रहेगा। तो मैं दोबारा शेर पढ़ता हूँ, वरना कहीं कहीं यही कहना पड़ता है कि दीवानगी में कम न थी कुछ अपनी जुस्तजू, हम बेवफा जहां में वफा ढूंढते रहे, महरूमियों के दौर में किन हसरतों के साथ नरई वालों हम आलू की बिरयानी में बोटी ढूंढते रहे। अल्लाह का शुक्र है, यहाँ तो बोटी भी खूब है और लोग भी बड़ी मोहब्बतों के साथ खिलाते और पिलाते हैं। शेर की कदर करते हैं। कमेटी वालों को हुक्म की तामील करता हूँ कि नबी के नाम पे मैं अपनी जान दे दूंगा, नबी के नाम पे कुल खानदान दे दूंगा। अगर अजान पर तू उंगलियां उठाएगा तो जालिम सुन, तेरे मकान में घुसकर अजान दे दूंगा, तेरे मकान में घुसकर अजान दे दूंगा। जालिम कहते हैं मस्जिदों से अजाने क्यों देते हो? जब सुबह में अजान होती है तो हमारे नींद में खराबी पैदा होती है। आप मेरा इशारा समझ गए ना? जालिम कहता अजान क्यों पढ़ते हो? हम कहते हैं उठा के बकर की दुकान भाग जाते हैं। एक तवज्जो से सुनिएगा, खानदान वालों की तवज्जो चाहूं। उठा के बकर की दुकान भाग जाते हैं। जितने दुश्मन ईमान भाग जाते हैं, उठा के बकर की दुकान भाग जाते हैं। जितने दुश्मन